السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیرکی کے بیان۔ آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والے ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب ہمارا عنوان آ رہا ہے قربانی نہ کرنے پر وعید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص وسعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے، میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وسعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ در مختار۔ تو لہٰذا اس سے آپ اور ہم سبق حاصل کریں، اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو آپ اور ہم اپنے آپ کو قربانی کرنے کا پابند بنا لیں۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے کتنے شرائط ہیں۔ تو قربانی 6 شرطوں سے واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مقیم ہونا، مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 3، آزاد ہونا، غلام پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 4، بالغ ہونا، بچے پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 5، عاقل ہونا، مجنون اور پاگل پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 6، مالدار ہونا یعنی صاحب نصاب ہونا، اگر کوئی غریب ہے تو غریب پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ باقی ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ یہ صاحب نصاب ہے؟ تو صاحب نصاب کے لیے جس مسلمان کے پاس یہ تمامی شرطیں پائی جائیں اور ساتھ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت پائی جاتی ہے، تو ایسے قسم کی صورت میں اس مسلمان پہ قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس انسان کے گھر میں اگر یہ پورا نصاب نہیں ہوتا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہیں ہوتی، یعنی 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے اور 7.5 تولہ سونا سے کم مقدار ہے، تو پھر ان تمام کی تمام اشیاء کی قیمت کی جائے اور گھر سے جو زائد چیزیں ہیں، جو ضروریات سے زائد ہیں، مثلاً استعمال میں ہمارے ہاں 1 بیڈ ہے، گھر میں 3 بیڈ پڑے ہوئے ہیں، استعمال میں ہمارے ہاں 1 ڈنر سیٹ ہے، گھر میں 3-4 ڈنر سیٹ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے استعمال میں 1 فریزر ہے، گھر میں 3-4 فریزر رکھ دیے ہیں، تو ایسے قسم کی چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں ان کی قیمت کو ملایا جائے۔ اگر ان تمام مختلف اشیاء کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے برابر پہنچ جاتی ہے تو ایسے قسم کے انسان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں۔ قربانی کن کی جانب سے قبول کی جاتی ہے؟ مسلمان تو ہے لیکن موحد نہیں بلکہ مشرک ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہو جائے گی؟ تو میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 7 حصوں میں سے کوئی ایک شریک مشرک ہے تو اس ایک آدمی کی شراکت کی وجہ سے ان 6 آدمیوں کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا قربانی کے لیے شرط ہے کہ موحد ہو۔ دوسرے نمبر پہ شرط یہ ہے کہ اس قربانی کرنے والی کی نیت قربانی میں گوشت کھانا مقصود نہ ہو،
بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اگر گوشت کھانا مقصود ہے تب بھی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ قربانی کے لیے شرط ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کا مال حلال کا ہو۔ حرام آمدن والے مال سے، حرام آمدن والے پیسے سے قربانی نہیں کی جاتی۔ تو جو احباب قربانی کے جانور خریدنے والے ہوا کرتے ہیں، جن میں زیادہ حصص ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شرکاء کی چھان بین کر لیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کے ان جانوروں کے حصص میں کوئی مشرک شریک ہو گیا ہو، کوئی گوشت کے کھانے والی طمع کی صورت میں شریک ہو گیا ہو، کوئی حرام آمدن اور حرام پیسہ کمانے والا آدمی آپ کے ساتھ شریک ہو گیا ہو۔ اگر موحد ہے، ساتھ ساتھ حلال آمدن والا ہے، ساتھ اس کی مقصد اللہ کی رضا ہے، تو ایسے قسم کی صورت میں آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری قربانی جائز ہو گئی اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول بن جائے گی۔